وہ کتنے ہی نیک کام کرتا رہے، اس کے نیک کام اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوں گے، مقبول نہیں ہوں گے۔ تو ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی کتابیں نازل فرمائی، یا جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے، وہ تمام برحق ہیں، تمام ہیں، ان کا وجود ہے۔ ہم ان تمام کو مانیں، اس بات کی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ چیز ہم پر فرض بھی ہے۔ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ تم میں سے جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے جس کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اور اپنی پریشانی کا رونا رو رہا ہے مسلمان۔ آج مسلمان دوسروں کو تو برا کہہ رہا ہے، مگر اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے اوپر آخر یہ مصیبتیں اگر آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ظالموں کو مسلط کر رہا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے ہمارے بارے میں کہا کہ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، اب تک جاگے ہوئے تھے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کر رہے تھے، تو دنیا ہمارے قدموں میں تھی، دنیا ہماری مٹھی میں تھی، مگر جب سے ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو ہمارے جو اپنے ہیں وہ بھی پرائے ہو گئے، ہمارے بچے ہمیں آنکھیں دکھانے لگے، ہمارے بچے ہماری سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ مسلمان عمل صالح سے دور ہے، نیک کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی خاص دعاؤں میں عمل مقبول کی دعا کیا کرتے تھے، عمل متقبل، اے اللہ میں تجھ سے ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز ہمارے سر سے اوپر جانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مگر زکوٰۃ ہم کیسی دیتے ہیں ہر آدمی اچھی طرح اس کے بارے میں جانتا ہے۔ ہم لوگ حج کرتے ہیں، ہمارا مقصد حج کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر حاجی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے، بلکہ آج کل اگر کوئی حج کر کے آ جائے تو لوگ اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس نے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار لے لی ہے۔ پہلے تو صرف مسلمان تھا، اب مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ حاجی بن گیا، اب پتہ نہیں کتنوں کے گلے کاٹے گا۔ ہم حج کرتے ہیں پکنک کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں دوسروں کو دبانے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے، ہم کچھ بھی نیک کام کریں، ہم روزہ رکھتے ہیں دوسروں کو اپنا بڑک پن دکھلانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے نیک آدمی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری عبادتوں میں جان نہیں ہے۔ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں رسمی طور پر کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں رسمی طور پر نیک کاموں کو کر رہے ہیں، اور آج کا مسلمان رسمی طور پر نیک کاموں کو کرنے کا عادی ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو مسجدیں بھر جائیں گی، شب برات کا دن آئے گا تو راتوں کو عبادت کی جائے گی، مگر پوری سال لوگ مسجدوں میں جھانکنا پسند نہیں کریں گے۔ جب ہماری زندگی اس طرح سے ہوگی تو پھر ہم کہاں ایسے خواب دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو یا ہمارے بچے ہماری فرما برداری کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے ہمیں مسلمان بننا پڑے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، جبکہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ شہادت، کلمہ شہادت پڑھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں، بولو زور سے، کیا ہونا؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا،
اب جنت ہماری اور ہمارے باپ دادا کی، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی استاد